السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے اس منظر کی جو چائنا کے زوہائی ایئر شو میں دیکھا گیا، جہاں J-35 اسٹیلتھ فائٹر نے فضا میں اپنا انٹرنل ویپنز بے کھول کر دنیا کو اپنی اصلی طاقت دکھائی۔ چائنا کا یہ عمل واضح پیغام تھا کہ وہ 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے لانگ رینج میزائلز میں مکمل۔ یہ صرف ایک ایئر شو ڈسپلے نہیں تھا بلکہ ایک اسٹریٹجک سگنل بھی تھا جو دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹس کے لیے حیرانی کا سبب بنا۔ پاکستان کے لیے J-35 کی آمد صرف ایک نیا طیارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے دفاعی مراحل میں ایک بالکل نئی لیئر کا اضافہ ہوگا جو پاکستان ایئر فورس کو اگلے نسلی فضائی معیار تک لے جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ J-35 کے ساتھ آنے والا LD-8A میزائل کیسے پاکستان ایئر فورس کے پروون ہیرو PL-15 میزائل سے زیادہ ایڈوانس ہے اور کیسے یہ کمبینیشن پاکستان کی فضائی برتری کو ایک نئی اسٹریٹجک سوچ دیتا ہے۔ یہ کمپیریزن صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ پوری ایئر وارفیئر فلسفی کا ہے۔ مئی 2025 کی جنگ میں PL-15 میزائلز نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ پاکستان کے طیاروں سے داغے گئے PL-15 میزائلز نے بھارت کے کئی جدید ترین ایئر کرافٹس کو تباہ کر کے دنیا کو چائنیز BVR میزائل کی اصل طاقت دکھائی تھی، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ماڈرن ایئر کامبیٹ میں لانگ رینج میزائلز فضائی برتری کی کنجی ہوتے ہیں۔ PL-15 ایک بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے جو دشمن کو آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے ہی نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، یعنی پائلٹ نے شاید دشمن ایئر کرافٹ دیکھا بھی نہ ہو اور میزائل نے دور سے ہی اسے تباہ کر دیا ہو۔ یہی وہ فیکٹر تھا جس نے پاکستان ایئر فورس کو فیصلہ کن برتری دی۔ اب اگر ہم LD-8A میزائل کی طرف آئیں تو یہ PL-15 سے ایک قدم آگے کی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا ڈبل ڈیٹا لنک سسٹم ہے جو میزائل کو فائر ہونے کے بعد بھی ایئر کرافٹ یا گراؤنڈ کمانڈ سے مسلسل رابطے میں رکھتا ہے۔ اس ڈبل ڈیٹا لنک کا مطلب یہ ہے کہ میزائل پرواز کے دوران نئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنا ٹارگٹ بھی بدل سکتا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی اور اہم دشمن ایسٹ جیسے فیول ٹینکر یا کمانڈ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سامنے آ جائے تو LD-8A اسے نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ PL-15 عام طور پر پہلے سے طے شدہ ٹارگٹ پر ہی جاتا ہے۔ جب پاکستان کے پاس J-35A طیارے ہوں گے اور ان کی انٹرنل ویپنز بے میں PL-15 اور LD-8A دونوں موجود ہوں گے تو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہر قسم کے فضائی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مکمل میزائل فیملی ہوگی۔ PL-15 200 پلس کلومیٹر کے دائرے میں پروون کلر ہوگا، جبکہ LD-8A لانگ رینج اسٹریٹجک ٹارگٹس کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ LD-8A میزائل کا اصل رول دشمن کی فضائی قوت کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا ہوگا، یعنی اس کے ایویکس اور فیول ٹینکرز کو نشانہ بنانا، تاکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دشمن کی پوری ایئر اسٹریٹجی کولیپس ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا LD-8A صرف J-35 جیسے 5th جنریشن ایئر کرافٹ تک محدود رہے گا؟ تو اس کا جواب بہت پر امید ہے۔ ٹیکنالوجی کے ارتقاء اور آپریشنل ضروریات کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ممکن ہے کہ مستقبل میں LD-8A کو پاکستان ایئر فورس کے دوسرے اہم پلیٹ فارمز جیسے J-10C اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں کئی میزائلز ملٹیپل پلیٹ فارمز پر اڈیپٹ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ناروے کا جوائنٹ اسٹرائک میزائل صرف F-35 تک محدود نہیں رہا بلکہ F-16، F-15 اور FA-18 جیسے 4th جنریشن ایئر کرافٹس کے لیے بھی ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی اپنی موجودہ فلیٹ کو اپ گریڈ کر کے لانگ رینج میزائل کیپیبلٹی کو مزید پھیلا سکتا ہے۔ اگر یہ سینیریو حقیقت بن جاتا ہے تو پاکستان ایئر فورس کے پاس ایک ملٹی لیئرڈ اور انٹیگریٹڈ فضائی ڈیفنس نیٹ ورک ہوگا، جہاں J-35 اسٹیلتھ کے ساتھ آگے ہوگا، J-10C لانگ رینج ایئر سپیریورٹی سنبھالے گا اور JF-17 تھنڈر ہر قسم کے خطرے کا فوری جواب دے گا۔ یہ کمبینیشن پاکستان کے لیے ایک مضبوط ڈیٹرنٹ اور ریجن میں ایک ناقابل تذکیر فضائی قوت کا زمینہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔